بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غوث اعظم کے پرہیزگار والدین۔ تاریخ کی معتبر اتہاس کی اعتبار کے قابل کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ والے دریائے دجلہ کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے کہ اچانک دریا میں بہتا ہوا ایک سیب نظر آیا۔ اس اللہ والے نے سیب کو دریا سے نکال لیا کیونکہ انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، اسی لیے بے سوچے سمجھے اس سیب کو کھا لیا اور چل دیے۔ مگر کچھ ہی دور گئے تھے کہ دل نے کہا کہ یہ سیب معلوم نہیں کس کا ہے اور تو نے بغیر پوچھے ہی کھا لیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھا تو کیا جواب دو گے؟ یہ خیال آتے ہی سیب کے مالک سے معاف کرانے یا قیمت دینے کے لیے اس طرف چل پڑے جدھر سے سیب آیا تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچے جس کے ڈالیاں دریا کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ اس اللہ والے نے کیا کہ جس سیب کو ہم نے کھایا ہے وہ اسی باغ کا ہوگا، تو اس اللہ والے نے باغ والے کا پتہ معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ یہ باغ حضرت عبداللہ سومئی کا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ والا حضرت شیخ عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سیب کھانے کے واقعہ بتا کر سیب کی قیمت لینے یا معاف کرنے کے لیے عرض کیا۔ حضرت شیخ عبداللہ سومئی نے فرمایا کہ بیٹا، سیب کی قیمت بہت زیادہ ہے، تم ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ والے نے قیمت کے ادا کرنے کا جب زوردار طریقے سے اقرار کیا تو حضرت شیخ عبداللہ سومئی نے فرمایا کہ اس سیب کی قیمت یہ ہے کہ تم میرے باغ کی 1 سال رکھوالی کرو۔ چنانچہ اس اللہ والے نے باغ کی رکھوالی شروع کر دی اور پورے 2 سال تک رکھوالی کرتے رہے۔ ایک دن حضرت شیخ عبداللہ سومئی نے فرمایا، بیٹا، سیب معاف کرانے کے لیے تمہیں ایک کام اور کرنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو جو دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، دونوں کانوں سے بہری ہے، دونوں ہاتھوں سے لولی ہے، دونوں پیروں سے لنگڑی ہے اور زبان سے گونگی بھی ہے۔ اس اللہ والے نے سیب معاف کرانے کے لیے ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے بھی اقرار کر لیا۔ چنانچہ حضرت شیخ عبداللہ سومئی نے اپنی بیٹی کی شادی اس اللہ والے کے ساتھ کر دی۔ لیکن جب وہ اللہ والا اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تو بہت حیران ہوا، کیونکہ اس کمرے میں بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت عورت موجود تھی۔ وہ اللہ والا اس الٹے قدم کمرے سے نکل آیا اور حضرت شیخ عبداللہ سومئی کے پاس حاضر ہو کر کہا کہ آپ نے جس لڑکی کی شادی مجھ سے کی تھی وہ لڑکی اس کمرے میں نہیں ہے بلکہ دوسری ہے۔ جب حضرت شیخ عبداللہ سومئی نے فرمایا کہ بیٹا، وہ تمہاری بیوی ہے اور میں نے جو کچھ تم سے کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑکی نے کبھی بھی اپنی زبان سے شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اس لیے وہ گونگی ہے۔ اس نے اپنے کانوں سے کوئی بری بات نہیں سنی، اس لیے وہ بہری ہے۔ اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس لیے وہ اندھی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، اس لیے وہ لولی ہے، اور وہ کبھی اپنے پیروں سے کسی گناہ کی طرف نہیں بڑھی، اس لیے وہ لنگڑی ہے۔ وہ مقدس خاتون کا مبارک نام سیدہ فاطمہ ہے اور کنیت ام الخیر ہے اور لقب شریف امت الجبار ہے، اور اس اللہ والے کا مبارک نام سید موسیٰ ابن عبداللہ ہے اور کنیت ابو صالح ہے اور لقب زنگی دوست ہے۔ انہی دونوں مبارک اور اللہ والوں کے ذریعے حقیقت و مغفرت اور شریعت و طریقت کا ایک ایسا مہکتا ہوا پھول کھلا جس نے سارے عالم کو اپنی خوشبو سے مہکا دیا، جو غوثیت اور قطبیت کا تاجور بن کر ولایت کا آسمان پر چاند و سورج کی طرح جگمگایا اور قیامت تک جگمگاتا رہے گا، جسے دنیا نے غوث اعظم کے مقدس لقب سے جانا اور پہچانا۔ وللہ رب العالمین۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آیا ہو
اور ایسے ہی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم۔